انسان کی زندگی غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ کبھی انسان حالت غم میں ہوتا ہے اور کبھی انسان حالت خوشی میں ہوتا ہے۔ یوں اللہ رب العزت غم میں سے خوشی نکالتا ہے اور کبھی خوشی میں سے غم کو نکالتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جب تنگی آئے گی، غم آئے گا تو اس کے ساتھ راحت بھی ملے گی، اس کے ساتھ خوشی بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو یا اپنے اس فرمان کو دو بار دہرایا ہے، یعنی ایک جیسے الفاظ یا ایک جیسی آیات دو بار آئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس لیے مفسرین قرآن نے، مشائخ نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ایک غم دے گا تو دو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا، اگر ایک تنگی آئے گی تو دو آسانیاں بھی ملیں گی۔ لیکن انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب خوشی کے لمحات آتے ہیں تو وہ گزرتے معلوم نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا، یعنی خوشی آئی اور خوشی گزر گئی۔ کیوں؟ جب خوشی ملتی ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب غم آتا ہے تو غم کا انسان کو احساس ہوتا ہے، جب احساس ہو جاتا ہے تو وہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے لیکن انسان کو وہ لمبا بہت لگتا ہے، اس کا دورانیہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب دورانیہ غم کا بڑھ جاتا ہے یا گردش ایام جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے تو انسان دھیرے دھیرے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خارجی حالات ہیں، یعنی جو بیرونی حالات ہیں وہ ناموافق ہو گئے ہیں، جو انسان چاہ رہا ہے ویسا ہو نہیں رہا۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں ذلت ملتی ہے۔ کبھی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے تو جب انسان کامیابی کے یا کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ تو یوں عزت جو ہے وہ ذلت میں بدل جاتی ہے یا خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے۔ ایک تو یہ بیرونی یا خارجی حالات ہیں جو انسان کو زچ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ گردش ایام میں یا حالت غم کے اندر انسان ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ذلت کا نظام بیرونی طور پہ چل پڑتا ہے پھر اپنے اور پرائے یک زبان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان تیر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا باہر کے حالات اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور انسان کا پے در پے نقصان ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، صحت ہے تو اس میں زوال آ رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اولاد ہے تو وہ نافرمان ہو رہی ہے، یعنی کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو وہ چھن رہی ہے۔ اب انسان کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے۔ تو ڈوبتے کو میں نے کیا کہا؟ دیکھتے سب ہیں لیکن سہارا کوئی نہیں دیتا، بلکہ الٹے جو ہے وہ کوسنے دیے جاتے ہیں، زہر آلودہ جو ہے وہ طنز کیا جاتا ہے، طنز کے تیر جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے پرایوں کی باتیں ہیں، طنزیہ، یہ انسان کو اندر سے بھی توڑ دیتی ہیں۔ جب تک انسان کے حالات کا اثر اندر نہیں جاتا تو انسان حالات سے لڑتا رہتا ہے، وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ میرے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب اپنے اور پرائے طنز کے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ والو انسان اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ اب کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ تھک ہار کے چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر لی ہے، اب اپنے بھی پرائے بھی کہتے ہیں کہ کامیاب اس نے نہیں ہونا، تو انسان مایوسی میں، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گا۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، زمانے میں کسی کو بھی یہ بات اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گی، چاہے میں جتنا بھی اس مضمون کو، اس نقطے کو تفصیل کے ساتھ کھولتا رہوں، جتنا بچیاں اس بات کو سمجھیں گی کہ جب بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے
जब रिश्ता शुरू किया जाता है, यानी देखना रिश्ता शुरू किया जाता है, उस बच्ची से पूछें उस वक्त उसके जज्बात क्या होते हैं। चेहरा खिला हुआ है, खुशी है, नए कपड़े पहने जा रहे हैं, मेहमानों के साथ जो है अच्छा सलूक किया जा रहा है, अपने इखलाक का मुजाहरा किया जा रहा है। क्यों? आगे एक उम्मीद नजर आ रही है कि मैंने एक नई जिंदगी जो है वो शुरू करनी है। अब वही बच्ची जो इतनी खुश इखलाक है, ठीक है, और उम्मीद का दामन जो है वो थामे हुई है, बल्कि हद से ज्यादा खुद एतमाद भी है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरे वालिदैन जो है वो खाते पीते हैं, अच्छी फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक है, हमारा घर बार जो है अच्छी सोसाइटी के अंदर है। अब जब सारी नजरें उसकी असबाब के ऊपर होती हैं, उसको कहीं पे भी अपनी नाकामी नजर नहीं आ रही होती। उसको तो ये होता है बस लोग आएंगे, मुझे पसंद करेंगे और तारीख तय हो जाएगी, फिर खुशियां ही खुशियां होंगी, चल सो चल। लेकिन जब उसी बेटी के साथ, उसी बच्ची के साथ क्या होता है कि पहला रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, हल्की सी खुशी जो है वो मांद पड़ती है। क्यों? उसको पहले बड़ी खुद एतमादी होती है। फिर जब एक रिश्ता टूटता है, दूसरा टूटता है, या इनकार होता है, फिर दूसरा इनकार होता है, फिर चौथा इनकार होता है, फिर पांचवा इनकार होता है, तो हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है, ठीक है। जब 3-4 रिश्ते इनकार करके चले जाते हैं तो क्या होता है कि पहले पराये जो है वो पूछते हैं हाँ बात बनी है कि नहीं बनी। पहले पराये, फिर पराये जो है ना वो ये बातें शुरू करते हैं, पता नहीं क्या ऐब है, क्या डिफेक्ट है कि लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई रिश्ता लेकर राजी नहीं है, वल्लाहु आलम अंदर क्या बात है। फिर जब ये बात लंबी हो जाती है, यानी ये गम के अयाम या ये आजमाइश लंबी हो जाती है, तो फिर अपने भी घर वाले भी शुरू हो जाते हैं, पहले रिश्तेदार फिर घर वाले भी शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं है, ये है ही मनहूस है, इसके नसीब ही सड़े हुए है ही बदबख्त है। जब कोई आता है कोई ना कोई रंग में भंग डाल जाता है, इसका पता नहीं होना ही नहीं है। जब अल्लाह वालों ये वाले फिक्रे आते हैं और उधर से परायों की बातें आती हैं, फिर पराये और अपनों के जो तीर हैं ज़हर आलूदा, ये उस बच्ची को अंदर से तोड़कर रख देते हैं। फिर जब रिश्ता आता है, माँ बाप कहते हैं जाओ चाय लेकर जाओ, जाओ जाओ खाना लेकर जाओ, यानी दिखाना तो है ना। अब उस बच्ची से पूछें वो कैसे बोझल कदमों के साथ नचाते हुए आती है। कितनी बच्चियां हैं जो यहाँ आके मुझे कह चुकी हैं कि हज़रत साहब हमारी बात हो गई, अब हम करवाना ही नहीं चाहते, हम रिश्ता करवाना ही नहीं चाहते। हालांकि उम्र जो है क्या है, 26 साल 27 साल 28 साल रिश्ते की उम्र है, जो मुनासिब उम्र होती है वो उम्र है। लेकिन क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से रिश्ते देखे जा रहे हैं, बात बनती है, अखबार ख़त्म हो जाती है या मंगनी होती है तो टूट जाती है, तो अपने और परायों के रवैये ने जहां उसको खारजी तौर पे उसकी शख्सियत को मस्क किया है, वहीं पे बातनी तौर पे अंदरूनी तौर पे भी तोड़ कर रख दिया है। तो इंसान की यानी बेटी की जो शख्सियत है वो क्या हो गई, लीरो लीर बिखर गई। तो अंदर क्या आ गई, मायूसी। तो अल्लाह ने जब मायूसी अंदर आना शुरू हो जाती है तो फिर उस वक्त उन अयाम के अंदर कोई 2 बोल मीठे बोल दे तो सारी जिंदगी इंसान उसका एहसान नहीं बोलता। क्यों? वो जो 2 मीठे बोल हैं वो उस मायूस इंसान को नई जिंदगी अता कर देते हैं। लेकिन इंसान के साथ अलमिया क्या है कि जब इंसान को खुशी मिलती है तो वो रब को भूल जाता है। बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ सुनी। जब इंसान को खुशी मिलती है तो क्या करता है, वो रब को भूल जाता है। जब इंसान को गम मिलते हैं तो उसके दोस्त अहबाब उसे भूल जाते हैं। क्यों? ये जितने हमारे साथ रिश्ते हैं ये खुशियों के हैं, ये गम के नहीं हैं। कसमें खाई हुई हैं, गम और खुशियां हमारे साझे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप अभी 2 देगें बाहर रखें सड़क के ऊपर, उनमें पानी डाल के सिर्फ सादा, तो उनके अंदर वो जो चम्मच होता है, कड़छा होता है, वो मारें थोड़ी देर के लिए, देखें मजमा कैसे इकट्ठा होता है। समझ आ गई? 2-4 देगे बाहर सर्विस लेन पे रख के जरा उनको खड़काएं, देखें मजमा कैसे इकट्ठा होता है। तो अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो अंदर तो कोई आके भी नहीं पूछता कि अंदर जिਉਂਦੇ हो या मर गए हो, किस हाल में हो। तो दुनिया है हंसने वालों की। किनकी है? हंसने वालों की। जो रो रहा हो, रोने वालों की ये दुनिया नहीं है। तो ये इंसान के साथ अलमिया है या इंसान की ये कमबख्ती है कि जब अच्छे दिन होते हैं ये अल्लाह को भूल जाता है, जब इस पे बुरा वक्त आता है तो इसको अपने भूल जाते हैं। इसलिए रब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर
اس آیت مبارکہ کی تفسیر لکھتے ہوئے جو اس کے معرف کو بیان فرمایا ہے، اس میں ایک یہ بھی بات لکھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے معنی یہ ہیں، یا اس کے معرف یہ ہیں کہ انسان خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہ بھولے اور غم کے دنوں میں اللہ تجھے نہیں بھلائے گا۔ تو جب اللہ بولو ہم خوشی کے ایام میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر غم کے ایام کے اندر مخلوق خدا بندے کو بھلا دیتی ہے۔ کیوں؟ مخلوق تو تبھی یاد کرے گی جب اللہ یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ جب انسان پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اب اس وقت یا اس مقام پہ آ کے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دو بول میٹھے بولنے والا مل جائے، کوئی سہارا دینے والا مل جائے، کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا، کوئی ایسا سہارا مل جائے جس کا دامن وہ تھام لے تو اس دلدل سے نکل آئے۔ تو جب ان حالات کے اندر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ مسیحا بن جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی وظیفہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے جو اس کو اس بغیر کے اندر سے نکال دے۔ تو جب انسان مایوسی کے اندر گر جائے، ہر طرف سے حالات جو ہے وہ ناموافق ہو جائیں، کہیں امید کی کرن نظر نہ آئے، تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تو تب رب نظر آتا ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر رب نظر آتا ہے، جب سب نظر آتے ہیں تو پھر تب رب نظر نہیں آتا۔ یہی بات میں نے پہلے کی ہے دوسرے طریقے کے ساتھ کہ جب خوشی ہوتی ہے تو رب بھول جاتا ہے، جب غم ہوتے ہیں تو مخلوق بندے کو بھلا دیتی ہے، پھر رب یاد آتا ہے لیکن مخلوق یاد نہیں کرتی، وہ پوچھتی بھی نہیں ہے کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو۔ تو مایوسی کے اندر جو اللہ رب العزت کا قرآن انسان کو نئی زندگی دیتا ہے، وہ آیات مبارکہ جو ایک روح پھونک دیتی ہیں، ان تمام آیات کی جو امام ہے آیت وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے پہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں سے ایک آیت ہے جس کے اندر امید ہے، یعنی وہ سب سے بڑی آیت ہے امید کی، اور وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور میں نے اس آیت کو اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے، روک رکھا ہے کہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس دن جب غم کی گھڑی ہوگی، پریشانی کی گھڑی ہوگی، افراتفری کی گھڑی جو ہے وہ ہوگی، تو اس وقت یہ ایک امید اللہ نے مجھے دلائی ہے کہ اللہ میری دعا کو میری امت کے حق میں قبول کرے گا، کہ میری شفاعت کو میری امت کے حق میں قبول کرے گا، جیسے میں اللہ سے مانگوں گا اللہ ویسے ہی مجھے عطا کرے گا، کیونکہ رب نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ جب لوگوں سے پوچھا گیا، یعنی جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے، تو جو اہل علم ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دیجئے اگر یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، جب کوفی یہ سوال کر رہے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ آیت امید کی ہے، یہ امید والی آیت ہے، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امید والی آیت یہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں اہل بیت سے ہوں اور میں نے کیا سنا ہے یا میں کیا جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امید والی آیت ہے وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے۔ تو اللہ اس کا پرتاؤ اللہ اپنے محبوب کی امت پہ بھی ڈالتا ہے کہ جب انسان امید کا دامن نہیں چھوڑتا، مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے امیدیں لگائے رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے امیدیں رکھتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ بندہ رب کی عطا کے اوپر جو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ مایوس نہ ہو۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے
کہ جس نے سورہ والضحیٰ پڑھی اللہ رب العزت اس کو جتنے دنیا میں یتیم ہیں اور مسکین ہیں ان کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی جتنے مسکین ہیں جتنے یتیم ہیں ہر یتیم کے اوپر 10 نیکیاں, ہر مسکین کے اوپر 10 نیکیاں. یا یوں سمجھ لو کہ جتنے دنیا بھر میں یتیم ہیں یا مسکین ہیں ان کی جتنی تعداد ہے اس کو 10 سے ضرب دو گے تو جو تعداد نکلے گی اس تعداد کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. جو اپنے معمولات کے اندر سورہ والضحیٰ کو شامل کر لے گا پھر اللہ اس کو وہ نعمت عطا کرے گا جس سے کملی والا راضی ہوگا اور اس کی شفاعت کرے گا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا, اب جو باتیں میں نے پہلے کہی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے تو یہ بات سنیں گے تو آج کی بات مکمل ہو جائے گی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ایک مصلحت کے تحت, حکمت کے تحت روک دیا تو کیا ہوا کہ پہلے پرایوں نے باتیں شروع کی. کنہوں نے؟ پرایوں نے, کفار مشرکین نے باتیں شروع کی. جب وہ سلسلہ رکا ہوا اس کا دورانیہ اللہ سے رابطے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اس کا دورانیہ جب بڑھ گیا تو آزمائش کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام مضطرب ہیں, پریشان ہیں, غم زدہ ہیں کہ اللہ سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا, آسمان سے خبر کیوں نہیں آ رہی, وہ فرشتہ یعنی جبریل دوبارہ کیوں نہیں آ رہا, وہی دوبارہ کیوں نہیں آ رہی. اب انتظار یار کے اندر بے تابی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اضطراب کی کیفیت بڑھ رہی ہے. اب اندر حضور علیہ السلام پہلے ہی پریشان ہیں باطنی طور پہ, اور ظاہری جو ماحول ہے وہ الگ جو ہے وہ طنز کے تیر جو ہے وہ زہر آلودہ چلا رہا ہے. اب یہ نظام چلتا رہا, نظام چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام کا مزاج شریف ٹھیک نہیں تھا, یعنی آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی. تو 3 راتیں آپ اٹھے نہیں ہیں عبادت کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی استراحت فرماتے رہے, آرام فرماتے رہے, اٹھے نہیں ہیں. تو ام جمیل نے طنز کی, تانا دیا کہ معاذ اللہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے, کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اب پرائے تو پہلے ہی بک بک کر رہے تھے, جب اپنوں نے بھی تانا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو گیا. تو یہ بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں 2 4 5 دفعہ جب انکار ہو جاتا ہے یا رشتہ یا منگنی ہو کے ٹوٹ جاتی ہے تو پرائے پہلے باتیں شروع کرتے ہیں, پھر رشتہ دار شروع ہو جاتے ہیں, پھر گھر والے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے ہی بدبخت ہے, اس کے نصیب ہی اچھے نہیں ہیں, اس کا نہیں ہونا کہیں پہ بھی. تو پھر اس بچی سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. تو اسی طرح اللہ اگر سورۃ والضحیٰ کا پس منظر شان نزول سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پوچھو کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ کیا بیتی تھی کہ جب پرایوں نے تانے دیے پھر اپنے بھی ساتھ شروع ہو گئے. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی ڈارس کو بندھانے کے لیے, ہمت جو ہے وہ بندھانے کے لیے اپنی رحمت نازل نہیں کی بلکہ موگے کھول دیے رحمت کے, اور رب نے قرآن اتارا اور اس کے اندر ایسا انداز کلام جو ہے وہ اپنایا کہ وہ سارا جو غم تھا حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر, جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام رنجیدہ تھے, اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے, وہ سارا غم جو ہے 11 آیات نے غلط کر دیا, ختم کر دیا. اور رب نے قرآن اتارا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, ودعک ربک وما قلی, یہ کہتے ہیں کہ تو چھوڑ دیا ہے, تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. ما ودعک ربک وما قلی, کس نے کہا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ اندر حوصلہ پیدا ہو, یقین پیدا ہو. ما ودعک ربک وما قلی. دیکھیں جس طرح ہم کسی کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے یا غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, ہم نے دانستہ طور پہ کوئی اس کی دل آزاری نہیں کی ہوتی لیکن وہ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے سے زیادتی کی ہے, تو پھر ہم اس کو یقین دلانے کے لیے کیا کہتے ہیں, یار اللہ دی قسم میں میرا کہن ہرگز ہے مطلب نہیں سی, تو یقین کر میں بچیاں دی قسم کھانا میں گل نہیں کہی. تو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو اپنی صفائی دیتے ہیں. تو اللہ نے وہی انداز کلام جو ہے وہ اپنایا ہے جیسے دوست کو جو ہے یقین دہانی کراتا ہے کہ یار اے کام میں نہیں کیتا,
وہ اینجی بکواس کرندے نے بکندے نے پرائے، کیونکہ وہ جلتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں قسمیں کھا رہا ہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا تو ہر آنے والا پل گزرے ہوئے سے افضل ہے، میں نے تجھے کیسے چھوڑ دیا ہے۔ پھر اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 5 ہے، وہاں آ کے تو رب نے موگے کھول دیے، یعنی حد ہی کر دی ہے نوازنے کی۔ تو رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آدم سے خطا ہوئی، آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جو ہے وہ مجھے منانے میں لگے ہیں، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ کتب ہیں زمانے کے، غوث ہیں، ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، سارے مجھے منانے پر لگے ہیں، ہر مخلوق، ہر بندہ، ہر امت کا فرد مجھے منانے پہ لگا ہوا ہے کہ اے اللہ راضی ہو جا، اور میں خدا ہو کے قرآن اتار رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب تو راضی ہو جا، ہم نے تجھے نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے بک بک کیے جا رہے ہیں، یہ ایسے بک بک کیے جا رہے ہیں، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں قسمیں کھا رہا ہوں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، 2 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اپنے محبوب کو کہ میں نے تجھے ہرگز نہیں چھوڑا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑا ہوتا تیرا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے اچھا ہوتا، بدتر ہو جاتا۔ جس کو رب چھوڑ دیتا ہے اس کا تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے سے بدتر ہو جاتا ہے، اور تیرا کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ گزرے ہوئے سے بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں سن، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو عش کر اٹھے گا، ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ تو اللہ نے جب یہ قرآن اترا، یعنی یہ 5 آیات جو میں نے پڑھی ہیں، کل اس کی 11 آیات ہے، یہ جو پہلی 5 آیات میں نے پڑھی، جب یہ قرآن اترا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو غم کی حالت تھی وہ اب بدل گئی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، یا غم اور خوشی سے اللہ نے اس کو عبارت کیا ہے، مزین کیا ہے۔ اگر حالات ایسے آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو گئے ہیں کہ آپ تمام وظائف پڑھ کے تھک گئے ہیں، دنیا کے اسباب اختیار کر کے آپ اکتا گئے ہیں، کہیں پہ بھی بند نہیں پڑ رہی، تمام رستے جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، کامیابی کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے، جادو ہے تو اس نے برباد کر دیا ہے، یا غلط وظائف پڑھ کے جو ہے وہ شرائط کے بغیر رجت کا شکار ہو گئے، اس سے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اجڑ گیا ہے، یا مالی طور پہ یعنی کاروباری طور پہ جو ہے وہ آپ کنگال ہو گئے ہیں۔ اس طرح بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کے رشتے دیکھ کے جو ہے وہ آپ پریشان ہو گئے ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا روزگار کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بیماریاں ہیں کہ بیماریوں نے اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ نہ جسم کے اندر سکت رہ گئی ہے، جان رہ گئی ہے، اور نہ جیب کے اندر مال رہ گیا، ہر طرح سے آپ ٹوٹ چکے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ بھی تانے دے رہا ہے اور اپنے بھی تانے دے رہے ہیں۔ ذرا جاگتے رہے گا، اپنے بھی زج کر رہے ہیں، اپنے بھی ذلیل کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کی مصیبت جو ہے وہ ختم ہونی ہے، کب ان کی جو ہے وہ کٹنی ہے، اب اپنے بھی یہ زہر آلودہ تیر چلا رہے ہیں۔ تو بس اللہ والو سمجھ لو کہ اب گھڑی آ گئی ہے کہ اللہ تمہارے حالات بدلنے والا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر اس کا ایمان قوی ہوتا ہے تو اللہ اس مقام پر لے کر آتا ہے۔ نہیں آپ سمجھ رہے، بڑا اہم فکرہ دینے لگا، بندے کو رب اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ جب اس کو اپنے بھی اور پرائے سب چھوڑ دیتے ہیں، تب یہ کیا کرتا ہے۔ اس مقام بھی اگر آپ غلطی کر بیٹھے تو اللہ والو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میں 100% آپ کے جذبات کو الحمدللہ سمجھتا ہوں، ان تمام مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے میں خود گزرا ہوں۔ جو لوگ عملیات کی دنیا میں پھنستے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میرے سے زیادہ کیا کون جانے گا، ہم نے ساری زندگی اسی کام میں تو لگائی اور الحمدللہ ابھی بھی لگا رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، یہ وہ نہیں سمجھتے جو کل تک کہتے تھے رجعت نہیں ہوتی، ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے، انسان کیسے کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
तो अल्लाह जो कुत्ते से भी, खारिश वाले कुत्ते से भी इंसान बदतर हो जाता है, उसे पूछो वो अंदर से कितना टूटा हुआ होता है। लेकिन शाफी क्या कह रहा है कि टूटना नहीं है। लोग जो कहते हैं कहते रहे, अल्लाह की ये सुन्नत है। अल्लाह की क्या है? सुन्नत है। अल्लाह की ये तरतीब है, अल्लाह का ये निज़ाम है, अल्लाह के आजमाने का ये तरीका है कि अल्लाह अपने प्यारों को इतना आजमाता है, इतना आजमाता है कि उस मकाम पर लेकर आता है। पहले पराए छोड़ते हैं, फिर अपने छोड़ जाते हैं। पहले पराए बक शुरू करते हैं, फिर अपने भी शुरू कर देते हैं। क्यों? अल्लाह दिलों के अंदर से अपने और परायों की मोहब्बत को खुर्च के निकालना चाहता है। जब वो मोहब्बत, वो उम्मीदें जो अपनों से हैं या परायों से हैं, अल्लाह खुर्च के निकाल देता है, तो फिर रब फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू आश कर उठेगा। ये मामला अल्लाह के नबी के साथ भी है और यही मामला उम्मतियों के साथ भी है। जब हम अंदर से इतना टूट जाएंगे और हमारा दिल गवाही देगा, ऐ अल्लाह अब इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। पराये तो पहले छोड़ गए थे, अब अपने जो है वो परायों से भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। मेरी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरी तरह डायलॉग नहीं हो जैसा मैं बोल रहा हूं, ये दिल बोल रहा हो और अमल जाहिर कर रहा हो कि तू सबसे ला ताल्लुक हो जाए, सबसे ला ताल्लुक हो जाए। फिर क्या रहा कुरान उतारता है, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, और कर जिक्र अपने रब के नाम का सबसे ला ताल्लुक होके। तो अल्लाह बोलो रब ने शर्त ये रखी है कि वजीफा करना है तो सबसे ला ताल्लुक होके, जिक्र करना है तो सबसे ला ताल्लुक होके, इबादत कर रही हैं तो सबसे ला ताल्लुक होके, दुआ करनी है तो सबसे ला ताल्लुक होके। तो बंदा ला ताल्लुक कैसे हो सकता है? जब परायों पे भी उम्मीदें होंगी, अपनों से भी उम्मीदें होंगी, सब ने जो है वो हाथों पे उठाया होगा, तो अल्लाह कहां याद आएगा? तो ये तो इंसान की कमजोरी है। तो अल्लाह हालात ऐसे पैदा कर देता है आजमाइश के अंदर, गम के अंदर डाल के, कि अपने भी छोड़ जाते हैं और पराये भी छोड़ जाते हैं। फिर सबसे इंसान जब दिल टूट जाता है तो उसको ला ताल्लुक होना आसान हो जाता है। फिर फोन आए भी तो बंदा कहता मगरों ला इन्होंने पहला रख के की मैं कमा लिया गया। यानी अब उसको फोन आने की खुशी नहीं है, बल्कि जब फोन आता है या बेल आएगी या वो घर आ जाए या उनका संदेशा आ जाए तो बंदा कहता पर हम मगरों ला इन्होंने पहला साढ़ा कितना चंगा किया है। अब ये किस बात का इजहार है कि अंदर अब मोहब्बत नहीं है, अब अंदर कराहत आ गई है, नफरत आ गई है कि मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, ये लोग ठीक नहीं है। तो अल्लाह जब ये मकाम आ जाता है, फिर आप जिक्र के लिए बैठोगे तो सामने चाचा, मामा, ताई, खाला, बेटा, बीवी, कोई कारोबार नजर नहीं आएगा, अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह नजर आएगा। अब कुरान का जो हुक्म है या अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म जो है कि वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अब आपकी कोई उम्मीद किसी ना अपने पे है ना पराये पे है। अब आप सजदा करोगे तो तब भी रोएंगे, हाथ उठाओगे तो तब भी रोगे, तस्बीह पकड़ोगे, दाने गिरा रहे होगे तो तब भी रोगे कि या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। मैंने सबको देख लिया है, अपनों को भी देख लिया है और परायों को भी देख लिया है, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, बस ऐ अल्लाह मुझे तू चाहिए। जब अल्लाह बोलो ये कैफियत आ गई तो बस आपकी आजमाइश का वक्त खत्म हो गया, इम्तहान में आप कामयाब हो गए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इस आयत मुबारका की खैरात, इसका फैजान जो है वो तुझे अता करेगा। क्यों? तो इम्तहान के अंदर कामयाब हो गया। अब अल्लाह गम में से खुशी निकालेगा, गम में से खुशी निकालेगा, और जब खुशियां आना शुरू होंगी, पे दर पे खुशियां आएंगी, हालात बदलते जाएंगे। जो पहले यूं उजड़ते गए अब ये रिवर्स होना है ना, अब ये रिवर्स होंगे, वो बेहतर होते जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात कही है कि देगा खड़कन गियां, देगा खड़कन गियां, पांडे वजन गए तो बंदे तो बंदा चढ़ेगा, तो बंदे तो आने ही आने हैं। जो ये छोड़ गए थे अब आपको बुलाना नहीं पड़ेगा कि चचा आ जाओ, ताई आ जाओ, फुफो आ जाओ, फुला आ जाओ।
وہ اب خود آئیں گے. کیوں؟ اب اللہ نے رنگ لگا دیے. تو اللہ بولے جب رنگ لگ جاتے ہیں، پھول کھلتا ہے، تو پھول جا کے پتنگے کو بلا کر، مکھیوں کو بلا کر، کیڑے مکوڑوں کو بلا کر نہیں لے کے آتا، یا جو اس کے عاشق ہوتے ہیں، جو قدردان ہوتے ہیں پھول کے، ان کو بلا کر نہیں لے کر آتا، بلکہ قدردان سر کے بل خود چل کر آتے ہیں کہ پھول کھل گیا ہے. اس طرح اللہ جب بندے کو رنگ لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا زمانہ جو ہے وہ اس کے گن گاتا ہے، سارا زمانہ گن گاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ کو ساری باتیں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل تک یہ کیا کہتے تھے؟ رجت نہیں ہے. یہ شافی جھوٹ بولتا ہے. تو ایک پیر صاحب نے ہاتھ پیر باندھ کے اپنے، وہ کہتے ہیں نا پیر باندھ کے جھوٹ بولنا، تو جھوٹ خود بولا، امت کو گمراہ کیا. تو قذاب مجھے کہہ رہے ہیں، دجال مجھے کہہ رہے ہیں. تو جب مخلوق خدا نے پھر ان کی طبیعت سیٹ کی، انہیں پتہ چل گیا اے بھائی شافی نو ہاتھ نہیں پانا، یہ تے جڑے چاہن والے نے وہی وارا نہیں سانو ہے، وہی اتنا بے عزت کر رہے ہیں مجھے ہے، تو میرے تو چینل کو، مجھے میری تو ذات کو، میری ریپیوٹ کو تو اتنا نقصان پہنچ گیا ہے. تو کیا ہو گئے؟ باز آ گئے. سمجھ آ گئی؟ نظام چلتا گیا. جو کل تک کہتے تھے رجت نہیں ہے، جب اللہ رب العزت نے شافی کی فکر کو اپنے مخلوق کے دل میں اتار دیا، اپنے محبوب کے امت میں اتار دیا، قلوب کے اندر لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب سارا میڈیا رجت سے بھرا ہے کہ نہیں بھرا؟ جنہیں لفظ رجت نہیں بولنا آتا، میں کہتا ہوں جو بھی بول رہے ہیں، کوئی رجت بول رہا ہے، کوئی رجت بول رہا ہے، حالانکہ دونوں غلط ہیں. تو میں کہتا ہوں چلو جو بھی بول رہے ہو، وہ دو چار بیان سن کے ٹوٹے لگا کے وہ اپنے انداز سے بنا تو رہے ہیں نا. ہماری اب کامیابی کیا ہے کہ 13-14 مہینوں میں جو منکر تھے وہ مان گئے ہیں. تو انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں اس کی تباہیوں کو بھی مان جائیں گے کہ جو شافی کہتا ہے کہ یہ 7 نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے. ابھی تو یہ کہتے ہیں ہاں جی رجت ہوتی ہے، پر اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا شافی ڈراتا ہے. میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جو اجڑے ہیں، ان سے پوچھو جو اجڑے ہیں، ہم سے پوچھو جو اجڑے ہیں. وہ کہتے ہیں نا راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے. تمہیں کیا پتا؟ تم نے کتابیں کھولی، ویڈیو بنائی تھی، آؤ گے. تم اس میدان میں اترے ہوتے، اس میدان کے گھوڑے ہوتے، تم اجڑتے، تمہیں پتا چلتا کہ غلطی ہو جائے وظائف کی دنیا میں، روحانیت یا عملیات کی دنیا میں، تو پھر کیا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اب رنگ لگے ہیں شافی کو، تے سارے کٹھے ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کہ جہاں ڈول بجے گا وہاں پھر دھمال ڈالنے والے، ناچنے والے، بنگڑا ڈالنے والے بلانے نہیں پڑتے. مسئلہ ڈھول کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ ڈھول کا ہے کہ ڈھول بجنا چاہیے. ڈھول کب بجے گا؟ چرچا کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. فاذکرونی اذکرکم. جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو اللہ کے یاد کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کی مخلوق میں چرچا ہوگا، اللہ رنگ لگا دے گا. تو اللہ جب یہ حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے، ظاہر کے جو اپنے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، پرائے ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے دل سے تمام لوگوں کی محبت نکل جاتی ہے. تو اس لمحے انسان اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا مایوس ہوتا ہے. شافی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لمحہ جانے نہیں دینا. یہ لمحہ تجھے 10 سال کے بعد ملا، کسی کو 8 سال کے بعد ملا، کسی کو 15 سال کے بعد ملا. اتنی مار کھا کے بیلنے میں سے گزر کے تو یہاں تک پہنچا ہے. یہاں آ کے تو نے غلطی کر دی تے پرچہ نواں مل جائے گا، آزمائش نئی شروع ہو جائے گی. یہاں آ کے مایوس نہیں ہونا، رحمت کا دامن تھامے رکھنا ہے. بس آج نکل تو کل نہیں پرسوں. یہ وقت ختم ہونے لگا ہے تے تیرے ٹول وجن والے نے بس. تے جے تو مایوس ہو گیا تو آپ ٹول بن جائے گا، تو خود ڈول بن جائے گا. بندہ مر جاتا ہے تو پھول جاتا ہے نا، تو آپ ٹول بن جائے گا، تو ہی مر جائے گا، دنیا سے گزر جائے گا. تو اگر تو ٹھہرا رہا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تو بس آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈول بجنے والے. تو اللہ آپ کے اوپر اگر اس طرح کی کیفیت آ چکی ہے، دنیا کا کوئی معاملہ ہے، اس میں آپ ساری کوششیں کر کے، محنتیں کر کے، وسائل اسباب استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں، رشتوں کا معاملہ ہے، جادو کا علاج کا معاملہ ہے، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے جس کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں یا جس کا آپ کو سامنا ہے، لیکن اس کا کوئی حل مثبت نکل نہیں رہا، اور آپ بالکل اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو پھر قرآن کی اس سورت کو پکڑ لو جس سورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ بخشا ہے، جس قرآن کی سورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امید کی کرن جو ہے وہ دی ہے،
जिस सूरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रहमत नहीं बल्कि रहमत को तमाम कर दिया है, रहमत बरसने की हद हो गई है, उस सूरत मुबारका को आप पकड़ लो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह इस कलामुल्लाह की बरकत से, अपने कलाम की बरकत से तुम्हें इन हालात से निकाल देगा। सूरह वद्दुहा 30वां सुपारा है। शान नज़ूल के यानी नज़ूली तरतीब के हवाले से ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 11वीं सूरत है, और जो तदवीनी तरतीब है यानी जो कुरान की तरतीब हमारे पास है उस लिहाज से इस सूरत का नंबर है 93 एक रुकू है इसका और 11 आयात है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ تو یہ 11 آیات مبارکہ کے اوپر یہ سورہ جو ہے یہ مشتمل ہے، اور اس کے 40 جو ہے وہ کلمات ہیں یعنی 40 الفاظ ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد جو ہے وہ 172 ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہو گیا، یعنی سورہ وضحیٰ سورہ مکی ہے، اور شان نزول کے حساب سے اس کا نمبر جو ہے وہ 11واں ہے، تدوینی اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، ایک رکوع پہ مشتمل ہے، آیات اس کی کتنی ہیں 11 ہیں، الفاظ یعنی کلمات اس کے 40 ہیں، اور حروف کی تعداد اس کی 172 ہے، 172۔ سمجھ آگی ساری بات، کیونکہ یہ میں نے 2 بار اس لیے دہرائی ہیں کہ اگلی بات جو میں نے کہنی ہے ان میں اس بات کا جو ہے بار بار تذکرہ آنا ہے، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیوں جو پڑھنے کے طریقے ہیں یا ترتیبیں ہیں ان کا انحصار اس صورت کا جو تعارف میں نے مختصر سا کروایا ہے اس کے اوپر ہے۔ پہلا آسان طریقہ ہے، مختصر یہ کہہ لیں طریقہ ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو آپ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام پڑھیں، اول و آخر ایک کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اور درمیان میں ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ سورت مبارکہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے حالات آسودہ ہیں، اللہ نے مجھے اچھی زندگی دی ہوئی ہے، گھر میں میاں بیوی میں محبت ہے، بچوں میں پیار اتفاق ہے، اچھا کاروبار ہے، صحت اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، یہ ایسے ہی اللہ رونقیں لگائے رکھے، محض آپ برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، رحمت اور سلامتی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف 11 بار صبح اور 11 بار شام اٹ از مور دین سفیشینٹ، بہت ہے، اس سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایتے ہو گئے نفار۔ اگلے وہ حضرات جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں لیکن لکو لک نہیں پھنسے، گٹے گٹے اجے پھنسے ہیں، ابھی ابتدا ہے، یعنی مشکلات زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہو یا رجعت کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، ابھی ایسی کوئی بات نہیں، یعنی ہے صحیح پریشانی لیکن اتنی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں کہ یہی سورہ مبارکہ جو ہے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، جب نماز کا وقت ہو جائے یعنی اذان ہو جائے تو اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اول و آخر ایک بار درود پاک۔ کتنے طرح کے لوگ بھگت گئے؟ 2 طرح کے۔ اب اگلا کیا ہے؟ وہ حضرات جو حالات کے بیلنے میں آ چکے ہیں، حالات کے 2 پارٹ کے درمیان پس رہے ہیں، پکڑ میں آ چکے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہے، چاہے رجعت کی صورت میں ہے، چاہے لڑائی جھگڑے کی صورت میں ہے، چاہے قرض کی صورت میں ہے، چاہے بچیوں کے رشتوں کی صورت میں ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے اندرونی یا بیرونی معاملہ ہے، فیملی کا ہے یا کاروبار کا ہے، تو وہ اس مصیبت کے اندر باقاعدہ آ چکے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار صبح اور 41 بار شام کو پڑھیں گے۔ یہ اب جو تیسری ترتیب ہے یہ باقاعدہ اب علاج کی یعنی مریضوں کی شروع ہو گئی۔ جو 2 ترتیبیں میں نے پہلے بتائی ہیں اس میں پہلی ترتیب کیا ہے؟ ششکا، یعنی خیر و برکت کے لیے، جنہوں نے وظیفے کا ٹھرک ہے، شوق ہے، وہ بھی پورا ہو گیا، اور وہ اس لیے بھی پڑھ لیں کہ اللہ نے جو رونقیں لگائی ہوئی ہیں اللہ برکت ڈالے، ٹھیک ہے، یعنی جو
اپنا ٹھڑک پورا کرنا چاہتے ہیں، چسکا پورا کرنا چاہتے ہیں وظیفوں کا، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ برکت والے لوگ ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی معاملہ منفی نہیں ہے، وہ ہے 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام۔ اس کے بعد اگلا میں نے جو بتایا ہے نظام یا اگلی ترتیب بتائی ہے، وہ لوگ ہیں جو ابھی مصیبتوں میں ابتدائی طور پہ جن کا بھی اتنا اتنا ہاتھ آیا اندر بیلنے کے اندر، یعنی تھوڑے سے پھنسے ہیں، ان کے لیے میں نے کیا بتایا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم۔ مزید کسی عمل کی، مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارا دن جو وقت مل جائے وہ کملی والے پہ درود پڑھو، اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کرو، جب آسانی ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سکون.com۔ مزید کچھ نہیں کرنا، ابھی تم ٹنگے بھی نہیں گئے، اگر مزید کچھ کرو گے تو ٹنگنا چھوٹا ہے، پھر ٹنگے بھی جاؤ گے، اس لیے ان کو میں نے فارغ کر دیا ہے کہ یہ جو 2 طبقے ہیں یہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب تیسرا طبقہ یا تیسری ترتیب کیا ہے کہ جو لوگ میں نے بتایا باقاعدہ طور پہ اب پھنس گئے ہیں، جیسے جادو کے اندر، بندش کے اندر، رجت کے اندر، ٹھیک ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، رزق جو ہے وہ کشادہ تھا وہ سکڑ گیا، تنگ ہو گیا، صحت ہے تو وہ برباد ہو رہی ہے، عزت ہے تو وہ پامال ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ باقاعدہ مصیبتوں کے اندر پھنس چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے، وہ 41 بار صبح اور 41 بار شام کو پڑھیں گے، 3 مرتبہ درود ابراہیم اول پڑھیں گے اور آخر پڑھیں گے، اس طرح رات کو بھی 3 مرتبہ درود پاک اول اور آخر، اور 41 بار جو ہے وہ سورہ والضحیٰ پڑھیں گے۔ بعد نماز مغرب پڑھ لیں یا رات سونے سے پڑھ لیں، اسی طرح صبح جب پڑھیں گے تو بعد نماز فجر پڑھیں گے۔ کتنی ترتیب ہو گئی؟ 3 ترتیب ہو گئی۔ اب اگلی ترتیب یہ ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے ہوئے ہیں، رجت بہت شدید قسم کی ہو گئی ہوئی ہے، تو پھر آپ سورہ والضحیٰ کے حروف ہیں 172، تو آپ 172 مرتبہ رات سونے سے پہلے پڑھیں گے، ایک ہی بار پڑھیں گے لیکن 172 مرتبہ حروف کی تعداد کے برابر پڑھیں گے، اور اپنے تمام مقاصد پریشانیاں جو ہے ان کی نیت کر کے ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اول و آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیم ہوگا۔ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، پانی گھر میں استعمال کریں، کاروبار کی جگہ پہ استعمال کریں، رجت کے مریض ہیں، جادو کے مریض ہیں، خود ہیں یا گھر والے ہیں ان کو پلائیں، خود بھی استعمال کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی ترتیب یہ ہے کہ اگر رجت بہت زیادہ ہے، کرونک رجت ہے، 8-10 سال کی ہسٹری ہے وظائف کرنے کی، ٹھیک ہو گیا، یا جادو کی 8-10 سال کی ہسٹری ہے، تباہی کی 8-10 سال کی ہسٹری ہے، یعنی 8-10 سال سے ہی آپ ایک جیسے حالات کے اندر پس رہے ہیں، یعنی اتنا دورانیہ پیچھے ہے، تو پھر اللہ والو آپ کو چلنا پڑے گا سائیکل کے مطابق۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پچھلے دنوں میں نے مٹکے والا عمل بتایا کہ اتارا کرنے کا، تو وہ بیان تلاش چینل پہ پبلک ہو چکا ہے، وہ آپ ذرا سن لیجئے گا تاکہ وہاں سے بھی آپ کو معلومات مل جائے کہ سائیکل کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سورہ والضحیٰ 313 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 313 بار پڑھنی ہے۔ ایک وقت کا تعین کر لے، بعد نماز فجر پڑھ لے یا بعد نماز عشاء پڑھ لے، جیسے آپ کو آسانی ہے، ٹھیک ہے، اپنا ایک وقت جو ہے وہ کر لینا ہے مقرر، اس پہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹنگے نہیں ٹنگے ہوئے نہیں، یعنی بالکل بیچارے مرے پڑے ہیں، پھنسے پڑے ہیں۔ یہ آخری جو ہائی ڈوز ہے یہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے مصیبتوں کے اندر پھنسے، وظائف پڑھ پڑھ کے، تویز دھاگا کر کر کے، ہر جتن انہوں نے کر لیا ہے، لیکن حالات کا پہیہ جو ہے وہ ان کے حق میں چل نہیں رہا۔ تو وہ پڑھیں گے 313 بار سورۃ والضحیٰ رات سونے سے پہلے یا پھر صبح بعد نماز فجر، جس طرح ان کو آسانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ پڑھنی کیسے ہے؟ آج مثال کے طور پہ 1 تاریخ ہے، تو آپ 1 تاریخ کو یہ عمل شروع کریں گے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کی حیثیت ہے، حسب توفیق آپ صدقہ دیں گے۔ صدقہ دے کے اب آپ نے پڑھائی آج یہ شروع کر لی، 21 دن کے بعد یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، یعنی آج 1 تاریخ کو آپ نے شروع کیا تو 21 مئی کو جا کے یہ عمل آپ کا کیا ہو جانا ہے؟ مکمل ہو جانا ہے۔ تو یہ جو 3 ہفتوں کا ہے اس کو عملیات کی زبان میں چلہ کہتے ہیں، اور میں آپ کے لیے آسانی کے لیے لفظ بول رہا ہوں کہ سائیکل، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی چلہ کیا ہوتا ہے، کوئی بعض لوگ پھر اس بات میں لے جاتے ہیں جو چلہ تو 40 دن کا ہوتا ہے، تو آپ سائیکل لفظ سمجھے کہ یہ سائیکل ہے 21 دن کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کا جو
अदद है मुफरद, उसको 3 रखना है, 2 जमा 1 3 रह जाएगा। तो 3 के अदद के अंदर रहना है, क्योंकि हमें तखलीक की जरूरत है। किसकी? तखलीक की जरूरत है, हमने उसके अंदर रहना होता है। तो ये क्योंकि जो अदद 3 है मुफरद, वो तखलीकी अदद है। अब आप 21 दिन के लिए ये साइकिल अपना मुकम्मल करेंगे, ठीक है? उस दिन आप खैरात कर देंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो रोजाना आपने हस्बे तौफीक चाहे एक लुकमा भी खाने का किसी को खिलाएं, खैरात के बगैर ये अमल नहीं चलना, जादू नहीं टूटेगा, रज्जत से आप नहीं निकलेंगे, बुरे हालात में जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, आप नहीं निकल सकते। इस अमल को जो पहिए लगाने हैं वो खैरात ने लगाने हैं, आपके इखलास और खलूस ने लगाने हैं, सिर्फ पढ़ाइयों से कुछ नहीं हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर रोज जो है वो देज का चावलों का पकाना है या देग देनी। मैंने क्या कहा कि एक लुकमा भी आप किसी को दे सकते हो। घर में आटा अपनी बीवी को कह दो कि भाई 2 पेड़े ज्यादा बना लिया कर, 2 रोटियां ज्यादा लगवा लिया कर या लगा लिया कर, 1 प्लेट सालन की 2 रोटियां जो मांगने आए, बला आए, गली में आए, उसको दे देनी है, या कोई आस पास है तो उसको वहां भेज दी, या घर में मासी काम करती है तो उसको रोजाना खाना जो है वो अच्छा जो मुनासिब खाना होता है वो दे देना है। 21 दिन आपने खाना खिलाते जाना है और पढ़ाई करते जाना है। अगर तो अल्लाह वालों रजत है मामूली, जादू है मामूली, ठीक है, बीमारी है मामूली, पहले साइकिल में उड़ जाएगा सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से, पहले साइकिल में सब कुछ उड़ जाएगा। अब जब पहले साइकिल में ही आपको यानी 21 दिन के बाद कामयाबी मिल जाती है तो फिर आपको दूसरा साइकिल शुरू करने की जरूरत नहीं है। अब आपने अमल जो है 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, खैरात करेंगे, अमल आपने बंद कर देना है और 11 मरतबा सुबह और 11 मरतबा शाम सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। अमल आपके हाथ में रहेगा, रजत नहीं पड़ेगी। रजत पढ़ने की अहम वजह खवातीन और मर्द हजरात जिनको अमलियात का इल्म नहीं है और जिस तरह इन पीरों ने पागल बनाया हुआ है, एक बार डायरी पे लिख के रख लो, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो याददाश्त है वो 72 घंटे की, 72 घंटे के बाद ये कौम भूल जाती है, क्योंकि जज्बाती कौम है, मिर्चें खाने वाली, अचार खाने वाली, अपना नमकीन चावलों ते सालन, मिठे चावलों ते सालन ते नमकीन चावल हो ना, वो दही पिया है, दही पई, हाँ जी पई, ऐसा दही तो देना, अच्छा और नमकीन चावल है छोले वाले, मैं तो देख के हैरान, नवी साइंस, वो नमकीन चावल है छोले वाले, दही पई, हाँ जी पई, ओ दही डालती, अच्छा दही के साथ खाए, थोड़ी जी चीनी तो दे आ जाए। तो मेरा तो ऐसे ही मुंह खुले का खुला रह गया, ये केड़ी केमिस्ट्री बन रही है, ये कौन सी रेसिपी है कि वो चनों वाले चावल है नमकीन, पहले सुबह उसके ऊपर दही डाली है तो ओ चलो ठीक हो गया, चटनी बना ली है, चलो किसी तरह मैंने बर्दाश्त कर लिया, बाद में जब उनको कोई जायका नहीं बना होगा या क्या होगा, थोड़ी जी चीनी नहीं पई है या शक्कर पई है, हाँ नहीं चीनी पई है, चलो चीनी दो, नई रेसिपी याद होगी। तो मतलब जो कौम इंज टोचल आने वाली होवे वो रह नहीं सकती वो टोचल आए बगैर रह नहीं सकती, वजीफे याद हो। तो इसलिए जब आपका मसला हल हो जाए तो आपने 11-11 मरतबा पढ़ते रहना है। तो रजत का मसला क्या होता है सबसे बड़ा, या जो हमारे साथ मसला बना हुआ है वो क्या है कि हम अमल करके छोड़ देते हैं। अल्लाह अमलियात की दुनिया में जो अमल आपने जिंदगी में एक बार कर लिया उसको छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ेंगे तो उसकी रजत होना यकीनी हो जाती, क्योंकि उसका निजाम मुतहरक हो चुका होता है। फिर उसको छोड़ने का एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीका होता है और एक वक्त के बाद जाके इंसान उस अमल से फारिग होता है या उसकी जान जो है वो छूटती है। ये नहीं होता कि आज आपने अमल किया और बड़ा भी आपने हातम ताई की तरह जो है वो सखावत कर दी, चलो जी एक सदका दी, अगले दिन अमल बंद कर दो। हाँ, ये कि अल्लाह असर बद से बचा दे उसकी मेहरबानी है, लेकिन ऐसा असूल नहीं होता। तो इसलिए जो अमल कर लें उसकी एक थोड़ी सी तादाद जो है वो तकरार के तौर पे रखते हैं। एक तो रजत से इंसान बचा रहता है और दूसरा उसका फायदा ये होता है कि वो अमल आपके हाथ में रहता है। कभी अल्लाह न करे जिंदगी में दोबारा मसला हो जाए तो आप ये अमल इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपने 21 दिन ये अमल किया, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई। आज आपने खैरात कर दी, अमल अब आपने 313 की तादाद वाला बंद कर देना है। जो तकरार तादाद है 11 बार सुबह और 11 बार शाम आपने करते रहना है। किसी दिन आप सुबह पढ़ना भूल गए या रात को पढ़ना भूल गए तो अगले दिन आपने डबल पढ़ के उसको पूरा कर देना है। अगली बात, आपने 21 दिन का पहला साइकिल किया, आपके मामलात में बेहतरी आई है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो अभी नहीं हुआ। यानी बेटी है तो रिश्ता नहीं हुआ, कर्जा फंसा हुआ तो वापस नहीं मिला, सेहत है तो मुकम्मल
شفا نہیں ملی، ابھی صحت مکمل ملی نہیں ہے، بیماری مکمل ختم ہوئی نہیں ہے، یا رج جاتا ہے تو وہ مکمل ختم نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتوں کی یہ باتیں میں نے اس بیان میں بھی کہی ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے مٹکے والا عمل جو ہے وہ سننا ہے بیان، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو پھر آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ نہیں، کیونکہ میں تو آپ کے پاس نہیں ہوں. تو آپ نے پھر اگلا سائیکل شروع کر لینا ہے، چاہے اگلے دن سے شروع کر لیں، چاہے 2-3 دن کا وقفہ دے کے شروع کر لیں. اب یہاں بات بڑی اہم ہے. اب خواتین ہیں وہ 21 دن کا سائیکل کرتی ہیں، آگے ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے، تو وہ نیا سائیکل شروع نہیں کریں. اس طرح آپ مرد ہیں، آپ نے 21 دن کا عمل کر لیا، اب آپ کی شادی وادی ہے، کچھ سفر ہے، آپ نے جانا ہے، 2-4 آپ چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے طبیعت اکتا گئی ہے، نکاہت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو 2-4 دن آپ سانس نکالنا چاہتے ہیں تو 2-3 چھٹیاں کر سکتے ہیں. لیکن جن دنوں میں چھٹیاں کریں گے ان دنوں میں 11 بار صبح و شام پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ 11 بار بھی چھوڑ دیں گے تو وہ تو عمل الٹ پڑ جائے گا سارا، وہ تو رجت آ جائے گی اسی وقت اس کی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ان دنوں میں 11 بار پڑھتے رہنا ہے. پھر عورتیں ہیں تو وہ ایام سے نکل آئیں گی، یا آپ نے ویسی چھٹی کی تھی، 2 چھٹیاں کرنا چاہتے تھے، 3 کرنا چاہتے تھے، وہ آپ نے کر لی. اب آپ اگلا سائیکل کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج بسم اللہ کر کے آپ اگلا سائیکل شروع کر دیں. وہی ترتیب ہوگی، آپ ساتھ جو ہے وہ خیرات کرتے جائیں گے اور روزانہ جو وقت آپ نے مقرر کیا اس پہ آپ پڑھتے جائیں گے. آج مثال کے طور پہ 2 سائیکل آپ کے مکمل ہو گئے. اب آپ نے اپنے اندر جاننا، اپنے حالات کو دیکھنا ہے. اگر تو آپ مطمئن ہیں تو عمل بند کر دینا ہے، شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے ہیں. دوبارہ پھر کیا ہے، 11 بار صبح اور 11 بار شام، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے. آج 2 سائیکل مکمل ہوئے ہیں، آپ نے اپنے اندر جانکا، اپنے حالات کو دیکھا، آپ نے کہا کہ ابھی 70% کام ہوا ہے، 30% رہتا ہے. آپ 1 سائیکل اور شروع کر لیں گے. آج 3 سائیکل مکمل ہو گئے ہیں. پھر اپنے آپ کو پرکھیں، اگر تسلی ہو گئی ہے خلاص 11 بار صبح 11 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، عمل بند ہو جائے گا، ریاضت ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے تو 4تھا سائیکل، پھر 5واں سائیکل، پھر 6واں سائیکل، اور آخری ہے 7واں سائیکل. 7 سائیکل کل ہیں روحانیت کے. اس وقت تک سورہ والضحیٰ اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں، 7 سائیکل اپنے یا 7 ریاضتیں یا 7 چلے اپنے مکمل کرتے ہیں، تو تب تک سورہ والضحیٰ کی ریاضت، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت اس مقام پہ پہنچ جائے گی کہ اس کے بعد آپ 11 بار بھی روزانہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا. جو کرم اللہ نے کرنا ہے کر کے رہے گا، وہ کسی کے مشوروں کا پابند نہیں ہے. جو کوئی جادو کر رہا ہے کرے، جو آپ کا کوئی برا جو ہے وہ چاہ رہا ہے وہ چاہتا رہے، کوئی حسد کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. پھر انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو کر رہے گا. یعنی عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کی ریاضت یا اس کے عمل کا طریقہ کیا ہے کہ 1 سائیکل سے لے کے 7 سائیکل تک ہے. آپ نے کتنے سائیکل کرنے ہیں ان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے حالات کو دیکھ کر. آپ کو 1 سائیکل پہ کامیابی ملتی ہے، 2 پہ ملتی ہے، 3 پہ ملتی ہے، 4 پہ ملتی ہے، 5 پہ ملتی ہے، 6 پہ ملتی ہے یا 7 پہ ملتی ہے. دیکھیں ایک بچی ہے، اس کی شادی ہے، نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا پہلے سائیکل میں نہیں ہوا تو چھوڑ دے گی، دوسرا کرے گی، تیسرا کرے گی، ہو سکتا 4تھے سائیکل میں اللہ وہ وقت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، 4تھے سائیکل میں کامیابی مل جاتی. آج رشتہ ہو گیا، کام ہو گئی، منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، یا ساتھ ہی شادی کر دی، رخصتی کر دی، ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اب یہ عمل جو ہے سائیکل مکمل کر کے، مثال کے طور پہ 4تھا تھا، اس کے کچھ ایام رہتے تھے، تو سائیکل درمیان میں نہیں توڑنا. یہ نہیں ہے کہ 4تھا سائیکل چل رہا تھا، آج کام ہو گیا، بیٹے نے باہر جانا تھا، ویزا لگ گیا، یا اس کی فلائٹ تھی وہ لے کر چلا گیا، اب سائیکل چل رہا ہے 4تھا، تو ابھی دن ہوئے ہیں اس کے 6، تو آج ہی بند کر دیا. یہ نہیں ہوتا عملیات کی دنیا میں. سائیکل یعنی چلہ آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، وہ دن پورے کرنے پڑیں گے. اگر درمیان میں خوشی مل گئی چھوڑ دو گے تو خوشی غم میں بدل جائے گی، خوشی غم میں بدل جائے گی. وہ سائیکل آپ نے مکمل کرنا ہے. اب وہ سائیکل کے جو بقیہ دن ہوں گے وہ شکرانے کے طور پہ پڑھیں گے، آپ خوشی خوشی پڑھیں گے کہ ہمارا کام ہو گیا. تو جب وہ سائیکل 4تھا مکمل ہو جائے گا، پھر جیسا میں نے کہا شکرانہ ادا کریں گے. اس کے بعد پھر آپ تکرار والی تعداد پہ 11 بار صبح 11 بار شام آ جائیں. اس طرح کوئی مریض پڑ ہے شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے، کینسر کے لیے، لیور سروسس کے لیے، یا اور کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کا کام تو 2-3 سائیکل سے نہیں بنے گا. اسی طرح وہ خواتین جن کے ایام کا مسئلہ ہے، بدن میں گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، واٹر بیگز کا مسئلہ ہے، فلوپین ٹیوبز کا مسئلہ ہے، ایام کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور کئی مسائل خواتین کے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پڑھ رہی ہیں. تو ان کا کام جو ہے وہ 1 آدھ سائیکل سے تو نہیں بننا،
وہ बनना 3 4 5 साइकिल के ऊपर। तो ये सारे फैसले आपने करने। अब अगली और आखिरी बात बड़ी अहम है, अखा भी मार लो तो कान भी खोल लो, 2 उंगलियां मार लो जरा। ये जो सूरह मुबारका है सूरह वद्दुहा, जिसका अमल मैंने आप हजरात को जो है वो बताया है। पहली बात ये ज़हन में रखें कि ये सूरत कुल्ली तौर पे 11 की 11 आयात जमाली हैं। क्या है? जमाली हैं। अपने जहन के किसी कोने खुदरे के अंदर भी खौफ है, उस खौफ को निकाल दो। पहली बात तो आपको देखिए, मैं आपको कितनी खुशी दे रहा हूं कि उम्मीद की किरण आपको मिली, राहत मिली कि भाई इसकी कोई परेशानी नहीं है कि इसकी कोई रजत आ जाएगी या हम जो है आगे मरे पड़े हैं और एक शाफी दे कहन ते होर कर ली तो होर फंसे हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 11 की 11 आयात ये उन चंद सूरतों में से एक सूरत है जो कुल्ली तौर पे जमाली है। हालांकि सूरत कौसर छोटी सी है, वो भी कुल्ली जमाली नहीं है, वो मोतदल है। उसमें 2 आयतें जमाली हैं और 1 जलाली है। इसका हुस्न क्या है सूरत का कि 11 की 11 आयात क्या है, सारी की सारी कुल्ली तौर पे जमाली, यानी पूरी पूरी आयत भी जमाली है और इस तरह पूरी सूरत भी जमाली। एक तो पहली बात अपने दिल को हौसला दे ले। दूसरी बात ये ज़हन में रखें असूल की, वो अमल जो कुल्ली तौर पे जमाली हो, जिस तरह सूरत वद्दुहा है, इसकी रजत के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। रजत के इम्कानात ना होने के बराबर होते हैं। जिस तरह मैंने मोटा मोटा असूल बताया, 2 4 शर्तें बताई हैं, एहतमाम के साथ करें, दरमियान में नहीं छोड़ना, काम हो भी जाए तो अपने साइकिल के दिन पूरे करने हैं, गुनाहों से बचना है, सदका खैरात करते रहना, बस ये एक शर्त है। और एक शर्त मैं बताऊंगा आखिर पे, वो लगनी है, बाकी और कोई शर्त नहीं है। और इसके रजत होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, बल्कि ये तो हम रजत के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जादू की काट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिज़्क़ की बंदिश खोलने के लिए, सेहत की बंदिश खोलने के लिए, इज्जत की बंदिश खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इसके बरअक्स या कहार सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, हा मीम ला युनसरून, सूरह लहब, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह तारक, सूरह अबसा, सूरह बुरूज वगैरह वगैरह, ये सूरह जिन, ये सूरतें जब करोगे शरायत इतनी सख्त लागू होंगी जो इन पीरों ने तुम्हें कभी बताई नहीं है, तुम्हें उजाड़ के लीरो लीर करके रख दिया है। कई बार मैं जज्बात में आ जाता हूं, बयान करते करते मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि वो सारियां शर्तां साढ़े वास्ते सी। मैंने रियाजत की, मैंने 12 साल रोजे रखे, समझ आ गई, 12 साल मुसलसल रोजे रखे, यानी साल में 7 महीने 8 महीने रोजे रखने, फिर कई महीने मुसलसल हैं, फिर कभी तोड़ के हैं, क्योंकि जब आप तोड़ तोड़ के रखते हैं वो उतने मुश्किल हो जाते हैं, वरना तो इंसान का वो नफ्स आदी हो जाता है, एक आदत बन जाती है। जब तोड़ तोड़ के रखने वो उतने मुश्किल हो जाते हैं। यानी जो तमाम रोज़ों की तादाद जब मैंने निकाली, जब 12 साल मुकम्मल हुई तो रियाजत जो है वो मुकम्मल हुई, तो वो 12 साल के रोजे 15 साढ़े 15 साल में जाके मुकम्मल हुए। असी रोजे भी रखे, जलाली जमाली परहेज़ां भी कीतियां, समझ आ गई। हर काम जो है वो जो आम लोग नहीं करते वो हमने किया, जो करते हैं वो नहीं किया, उल्ट चले। तो फिर जाके हमने रियासतें की, तो तुसी एडे ही लाडले जम पे हो, थोड़े वास्ते कोई शर्त नहीं है। बड़ी बात है, आई लव यू, यानी आप इतने ही लाडले हैं कि आप दिल करे अज शुमारा आया तो नवा वजीफा, तो कल ऐसा ना तो नवा वजीफा, पर सौ दा मेरे को नहीं होता, है बहुत भारा वजीफा, मेरा अपना सिर पीड़ करने लग पैंदा, आओ पे आज मेरा 2-3 दिन छूट गया था, अब नहीं मैंने करना, चलो जी, ये तो आपने तो मजाक बनाया हुआ है, समझ आई। तो अगर अल्लाह वाला जलाली वजीफा हो और उसके साथ तमाम शरायत जो अमलियात की दुनिया की हैं वो लागू हो, तो तब भी रजत होने का 99% इम्कान होता है। अगर जरा सी भी आपसे गलती हो गई, तो जरा सी भी आपसे गलती हो गई तो 99% इम्कान है या कहारू पड़े होगे, जरा सी भी एक शॉट भी आपने गलत खेल ली तो काम हो जाए। क्यों? अब यहां एक राज है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो सूरह जमाली होगी, आयत जमाली होगी, इसमें पाक जमाली होगा, उसके साथ जो खुदाम का मुवक्कलात का जो निजाम होता है फरिश्तों का और मुसलमान जिन्नात का, वो शयातीन को धकेलता है, मारता